بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا، صرف آپ لوگوں کی سپورٹ اور محبت کی بدولت۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ سعادت سے نوازا کہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا، مجھے میری محنت کا بدلہ مل گیا۔ اور جب کسی انسان کو اس کی محنت کا بدلہ ملتا ہے تو وہ یقیناً موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ میں خوش ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بھی ایک ایسی خوشخبری شیئر کروں کہ جس سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں چینج آئے۔ جن لوگوں کی پچھلی میری ویڈیو تھی کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دعا جو قبول ہوتی ہے اس کے لیے قرآن و حدیث سے کچھ ٹائمنگ ثابت ہے کہ بھئی آپ اس مقام پہ اس جگہ دعا مانگے تو آپ کی دعا یقیناً قبول ہوگی۔ تو میں وہ چند مقامات، وہ چند لمحات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان لمحات میں دعائیں مانگیں۔ جب بھی یہ ٹائم آئے آپ کی دعا اللہ کے فضل سے اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ جب آپ بھروسہ کر کے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور کائنڈلی جب اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہو تو میری یہ ویڈیو دیکھ کر اس کے نیچے کمنٹ کرنا کبھی بھی مت بھولیے گا۔ میں اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے جو سب سے افضل ٹائم ہے آپ کی دعا قبول ہونے کا وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ دیکھیں رمضانوں کے اندر 5 راتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ بے شک قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ تو اس لفظ میں ہی اس کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس رات کو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے تو آپ کے وعدے کے نیارے ہو جائیں گے۔ دوسرا مقام یوم العرفات، حج کے دن جب آپ سب لوگ یکجا ہو کر عرفات کے میدان میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ دوسری وہ گھڑی ہے قبولیت کے ٹائم کی۔ تیسری گھڑی ہر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی گھڑی ہر روز رات کے وقت جب 1/3 رات گزر چکی ہوتی ہے، تو اگر میں اسٹیمیٹ لگاؤں تو میرے خیال سے 2، 3، 3:30 بجے کے قریب جب آپ کی 1/3 رات گزر چکی ہوتی ہے تب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اس ٹائم پر پہلے آسمان پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر روزے دار افطاری سے بالکل پہلے جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب آپ لوگ سفر کریں کبھی بھی تو سفر کے دوران کوشش کیا کیجئے کہ اللہ سے ہر وہ دعا مانگ لیجئے جس کی وجہ سے آپ کی راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ سفر کے دوران ضرور دعائیں مانگا کریں۔ اس کے بعد 5 فرض نمازیں ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تب بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان دینے سے لے کر اقامہ تک، مطلب نماز کھڑے ہونے تک، اذان دینے سے لے کر نماز کھڑے ہونے تک کے بیچ میں بھی اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ سجدہ کرتے وقت انسان اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تب آپ دعا کیا کیجئے، آپ کی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جب بھی کبھی بارش ہو تو بارش میں بھی ضرور دعا کیجئے، کیونکہ اس ٹائم بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جناب جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو تلاوت کو ختم کرنے کے بعد آپ دعا ضرور کیا کیجئے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی اگر آپ کوئی دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی آپ زمزم کا پانی پی رہے ہوں تو وہ جب پانی آپ پی رہے ہوں تب بھی اللہ سے آپ کوئی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور آخری بات، آخری وہ گھڑی
اگر آپ میدان جنگ میں ہوں اور اللہ سے کچھ مانگیں تو تب بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ قبول فرمائے، ان گھڑیوں میں اور ان گھڑیوں کے علاوہ بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔